خدا کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کھول کھول کے خدا کا قرآن بیان کر رہا ہے، او لوگو ذرہ برابر نیکی کی قیامت کے دن اس کی جزا دی جاوے گی، اگر ذرہ برابر بدی کی یاد رکھو سزا کا معاملہ موت کے وقت ہی شروع ہو جائے گا۔ جنت اور جہنم تو بڑی دور کی بات ہے، قبر کی گھاٹی میدان محشر کا منظر ہے، عالم برزخ ہے، تب جا کے جنت جہنم کے فیصلے ہیں۔ اے بابو دنیا کے اندر جس نے اپنا آپ منوایا، اللہ کی نہ مانی، اللہ کے حبیب کی نہ مانی، ادھر موت کا جھٹکا لگا، پتہ لگ جائے گا آگے میرے ساتھ کیا بننے والی ہے۔ کتنوں کو آپ نے دیکھا بستر مرگ پہ لیٹے ہیں، سانس نہیں آ رہی، پاؤں میں حرکت نہیں، ہاتھوں میں حرکت نہیں، روح سینے میں اٹکی پڑی ہے، چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، دیدے پھٹے آسمان کی طرف لگ گئے، سارا گھرانہ کھڑا رو رہا ہے، کہو رونے والوں تمہیں کیسے چپ کراؤں، آج مجھے اپنی پڑی ہے، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، اتنا روؤں گا کہ مجھے چپ کرانے والا کوئی نہ ہوگا۔ خوش نصیب وہ لوگ ہوا کرتے تھے جنہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہوا کرتا تھا۔ 15-20 سال پہلے چلے جاؤ، یقین جانو کبھی ہفتے میں 15 دن بعد اعلان ہوا کرتا تھا کوئی مر گیا، اب تو آنکھ بعد میں کھلتی ہے، 3-4 اعلان پہلے سن لیے جاتے ہیں، لیکن مرنے والا کوئی کلمہ پڑھتے نہیں مرتا، کوئی نماز پڑھتے نہیں مرتا، کوئی قرآن سامنے رکھ کے نہیں مرتا۔ اکثر کو موت میرے بابو ہسپتال میں آ رہی ہے، کسی کو ٹی وی کے آگے آ رہی ہے، کسی کو گاڑی چلاتے آ رہی ہے، کوئی جلسوں میں جا جا کے مر رہا ہے، کوئی ریلیوں میں جا جا کے مر رہا ہے، کوئی دھرنوں میں جا جا کے مر رہا ہے۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا سیاتی الناس، ایک زمانہ میری امت پر ایسا آنے والا ہے، کلمہ پڑھتے گھر میں داخل ہوں گے، اگر گھر کے اندر موت کا جھٹکا لگا، جنازہ گھر سے کافر کا نکل رہا ہوگا۔ او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، فرمایا ایک وقت میری امت پر ایسا آنے والا ہے، فرمایا ادھر جنازہ نکلے گا، ادھر ایمان کی رتی انسان کے پلے نہیں ہوگی۔ کہیں سے آواز نہیں آ رہی، خاندان کلمہ پڑھا رہا ہے، مسجد کے امام آ کے یاسین پڑھ رہے ہیں، بیوی بیٹھ کے سورہ ملک کی تلاوت کر رہی ہے، گھر کے اندر بیٹھ کے درود تنجینا پڑھا جا رہا ہے، گھر کے اندر بیٹھ کے طرح طرح کے درود شریف پڑھے جا رہے ہیں، درود تنجینا پڑھا جا رہا ہے، لیکن میرے بابو کل پڑھنے والے پر اثر کوئی نہیں، آنکھیں پھٹی ہوئی ہے۔ فرمایا دیکھو بابو جو کہتا ہوا مرے گا، قیامت کے دن قبر سے وہی کہتا ہوا اٹھایا جاوے گا، دعا کرو اللہ مدینے کی موت عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کا خلیفہ 22,55,555 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والا، بار بار دعا کیا کرتے اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک، الہی موت آئے تو شہادت کی میدان کی موت دینا، پروردگار عالم اگر قبر کا ٹکڑا بنے تو رسول اللہ کے شہر میں بنا دینا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استطاعت ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، چکوال کے رہنے والوں، ڈیرے آباد کرنے والوں، کوٹھیوں میں رہنے والوں، محلات میں زندگی گزارنے والوں، اگر تمہیں مدینے میں مرنے کی استطاعت ہو، اتنا پیسہ تمہارے پاس ہو کہ میرے مدینے میں آ سکو، تو آسانی سے میرے مدینے میں آ کے ڈیرہ لگا لینا، باہر جانے کی بات
کرنا. فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا. جسے مدینے میں مرنے کی طاقت ہو وہ مدینے میں آ کے مرے. جسے مدینے میں قبر کا ٹکڑا مل جائے گا او لوگوں میں ضمانت دیتا ہوں وہ قیامت تک میں محمد کا پڑوسی بن جائے گا. پھر فرمایا پڑوسی کا پڑوسی پہ بڑا حق ہوتا ہے. فرمایا میرا حق میرے بندوں پر، میرے امتیوں پر، میرے مدینے میں دفن ہونے والوں پر یہ ہوگا قیامت کے دن جنت میں اکیلا نہیں جاؤں گا، اپنے پڑوسیوں کو ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا. دعا کرو اللہ مدینے کی موت نصیب فرماوے. امام مالک رحمت اللہ علیہ 17 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی چھاؤں میں بیٹھ کے حدیث پاک پڑھاتے رہے. اور لوگوں ایک حج کیا اس کے بعد مدینے سے باہر نہ نکلے. کسی نے کہا امام مالک آپ حج کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا مدینے سے باہر قدم اس لیے نہیں نکالتا، ڈرتا ہوں کہ سرزمین مدینہ سے باہر میری موت نہ آ جائے. میرے نبی کی حدیث بار بار پڑھی اور سنائی اور سنی ہے. فرمایا جسے مدینے میں قبر مل گئی وہ قیامت تک میں محمد کا پڑوسی بن گیا. کون؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو رات تہجد کے وقت مدینے کی گلیوں میں جھاڑو دیا کرتا اور صبح کو مسند پہ بیٹھ کے نبی کی حدیث پڑھایا کرتا. ایک پڑوسی رات کے وقت گھر سے نکلا روتا ہوا واپس آ گیا. گھر والی کہنے لگی ابھی مسجد نبوی سے اذان کی آواز نہیں آئی، ابھی تو اشراق کا وقت نہیں ہوا، ابھی تو سورج نہیں نکلا، تو نماز پڑھے بغیر کیسے آ گیا؟ گھر کے صحن میں بیٹھ کے رونے لگ گیا. گھر والی کہنے لگی کیا ہوا؟ کہنے لگا لگتا ہے امام مالک فوت ہو گیا. گھر والی کہنے لگی کوئی اعلان نہیں، کوئی خبر نہیں، تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہ کیا بتاؤں، جب میں رات کو تہجد کے لیے مسجد میں جایا کرتا کسی نہ کسی گلی میں جھاڑو دیتا مجھے امام مالک نظر آ جایا کرتا. آج میں نے مدینے کی ہر گلی دیکھ لی مجھے امام مالک نظر نہ آیا. ادھر فجر کی اذان ہوئی، اذان کے بعد اعلان ہوا او لوگوں امام محدث وقت کا امام مالک آج دنیا سے رخصت ہو گیا. قربان جاؤں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر آپ کے تعلق والے، آپ کے متعلقین کہنے لگے، آپ کے ساتھ محبت رکھنے والے کہنے لگے حضرت عمرہ تو کر آئے ہیں لیکن آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کا کیا کہنا؟ اللہ والے کو تیار کر لیا. آپ نے فرمایا لوگوں مکے میں رہیں گے، مدینہ طیبہ میں زیادہ دن نہیں رہیں گے. اپنے اپنے ادب کی بات ہوا کرتی ہے. مریدین کہنے لگے حضرت ٹھیک ہے. بیت اللہ میں آ کے بیت اللہ کا طواف کیا، عمرہ کیا، باری مدینے میں جانے کی آئی. مدینہ شریف تشریف لے گئے. 3-4 دن گزرے. فرمانے لگے وعدہ یاد ہے نا، تم چلنے سے پہلے وعدہ کر کے آئے تھے مدینے میں زیادہ دن نہیں رہو گے، اب چلو واپس چلو. کہنے لگے حضرت 1-2 دن اور رہ لیں، پتہ نہیں زندگی پھر دوبارہ وفا نہ کرے. 2 دن اور گزر گئے. فرمایا اب چلو. کرتے کرتے 9 دن گزر گئے. مریدین کہنے لگے یہ کیسا عاشق ہے، ادھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کو یاد کر کر کے روتا ہے، حضور کے عشق و محبت میں سارا دن روتا رہتا ہے، اور یہاں حضور کے شہر میں رہنے کو تیار نہیں. 12واں دن آیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یوں کر کے ہاتھ جوڑ دیے اور اپنی گٹھڑی اپنے بغل میں دبا لی. فرمایا او لوگو اگر تم نہیں جاتے میں اکیلا مدینہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا. لوگوں میں چمگویاں باتیں ہونا شروع ہو گئی. یہ کیسا امام ہے جو مدینے سے اللہ اکبر بیزاری کر کے مدینے سے جا رہا ہے؟ جب کانوں میں یہ بات پڑی لوگ مجھے بیزار سمجھ رہے ہیں. مجمع میں کھڑے ہو کے اعلان کیا او لوگو تمہارا آنا اور میرا آنا اور ہے. 12 دن ہو گئے تم مدینے پاک میں آئے، تم نے کھایا بھی، تم نے پیا بھی، تم نے قضاء حاجت بھی کی، وضو کیا. رب ذوالجلال کی قسم ہے آج 12واں دن ہو گیا میں نے پیشاب روک رکھا ہے، میں پیشاب نہیں کر رہا اس لیے مدینے کی مٹی کی کہیں توہین نہ ہو جائے.
میں کہاں سے لاؤں امام مالک رحمت اللہ علیہ جو 8 میل مدینے میں رہا کرتے تھے، پیشاب قضاء حاجت کا وقت آتا 8 میل مدینے سے باہر جایا کرتے، لوگ کہنے لگے حضرت یہی کسی پہاڑ کی اوٹ میں دامن میں بیٹھ جایا کرو۔ فرمایا اس لیے یہاں بیٹھ کے میں حاجت پوری نہیں کرتا، اس لیے یہاں میں حاجت سے فارغ نہیں ہوتا۔ تمہیں کیا بتاؤں 7 میل تک تو مجھے گنبد خضرا کی خوشبو آتی ہے، 8 میل دور اس لیے جا کے استنجا کرتا ہوں کئی 7 میل میں بیٹھ کے کروں حضور کے گنبد خضرا کی خوشبو کی توہین نہ ہو جائے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آگرے سے ایک آدمی خصہ لے کے آیا، چمڑے کا جوتا لے کے آیا، بڑا تلے والا خصہ، آگرے کے خصے بڑے مشہور تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس خصہ لا کے رکھ دیا، حضرت آپ کے لیے لے کے آیا، 300 کلومیٹر سے لے کے آیا، پہن لے۔ مولانا نے قبول فرمایا، جب خصے کے رنگ کو دیکھا، خصے میں کے رنگ میں سبز رنگ بھرا ہوا ہے، اٹھا کے واپس کر دیا، بھائی میں نہیں پہنوں گا کسی اور کو پہنا دے۔ کہا جی ہدیہ لینا تو نبی کی سنت ہے۔ کہا ٹھیک ہے تیری بات اپنی جگہ، اس خصے کے اندر سبز رنگ ہے، یہ رنگ نبی کے گنبد خضرا کا ہے، میں اس کو پیر کے اندر پہنوں، قیامت کے دن حضور کو میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ یوں فرمایا علماء اکرام نے، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی کالے رنگ کا جوتا نہیں پہنا۔ جب سے 12-13 سال کی عمر میں نے سنا الحمدللہ آج 42 سال کی عمر ہے، 30 سال سے میں نے بھی کالے رنگ کا جوتا نہیں پہنا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا حضرت جوتا کیوں نہیں پہنتے کالے رنگ کا؟ فرمایا او لوگو عقیدت کی بات ہے، تقوی اور ہے، فتوی اور ہے، کیونکہ غلاف کعبہ کا رنگ کالا، جوتے کا رنگ بھی کالا، وہی رنگ میں اپنے پیر میں پہنوں کہیں غلاف کعبہ کی توہین نہ ہو جائے۔ کھجورے مدینے سے آیا کرتی، گٹھلیوں سمیت چبا لیا کرتے، یا ہمر دستے میں گٹھلیاں پیس کے میرے بابو انہیں پانی سے سوپ بنا کے نگل جایا کرتے کہ گٹھلی زمین پہ پھینکو، نبی کے شہر کی کھجوروں کی کہیں توہین نہ ہو جائے۔ کیا پتا تھا وہ کھجور کی گٹھلی کی توہین برداشت نہیں، یا سنت کی کیسے توہین ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس جوان کو میں کیا کہوں، ڈنمارک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، پورا پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتا، سڑکوں پہ آ جاتا ہے، ناروے کے اندر توہین ہو، سڑکوں پہ آ جاتے ہو۔ ختم نبوت کے بل میں تربیب ہوئی، ہر ایک کے اندر جذبہ ایمانی ابھرا، سارے سڑکوں پر آ گئے۔ نواز شریف مرد آباد کے نعرے، احسن اقبال مرد آباد کے نعرے، اپنے متعلق کیا خیال ہے جو روزانہ صبح حمام کے سامنے، حمام کے اندر جا کے شیشے کے سامنے بیٹھ کر اس سنت پر اس طرح چلاتے ہو؟ کوئی کارٹون جیسی داڑھی بناتا ہے، کوئی فرج داڑھی بناتا ہے، اللہ اکبر، وہ ایک مرتبہ کارٹون کاغذ پہ بناتا ہے، اور تو خدا کی بنائی ہوئی تصویر پر محمد کی سنت کا کارٹون بنا رہا ہے۔ وہ توہین کرے کافر ہے، تو توہین کرے تو پھر بھی مسلمان ہے۔ سردی کا موسم ہے، 5-5 کلو کپڑوں کا وزن ہے، آدھا کلو چادر کا وزن، گرم کپڑے، سویٹر کا وزن، کوٹ کا وزن، جرابوں کا وزن، گرم ٹوپی کا وزن، اور تیرا وجود اتنا وزن برداشت کرتا ہے، ایک چھٹاک کی داڑھی کے بال برداشت نہیں کرتا تو پھر بھی مسلمان ہے۔ کسی پیر صاحب کے ہاتھ سے کوئی تبرک مل جائے گھر میں وہاں سجا کے رکھتا ہے، اور یہ تو محمد کی نسبت سے تجھے تبرک ملا، نالیوں میں پھینک رہا ہے پھر بھی تو مسلمان ہے۔ ماں باپ کے رشتوں کو ٹھکرائے، ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، جو خدا نے تیرا رشتہ کالی کملی والے سے بنایا ہے اس رشتے کو ٹھکرائے تو گنبد خضرا میں سن لو لوگو آمنہ کے لال کو تکلیف ہوتی ہے۔
کیا خبر تھی، کیا خبر تھی 23 سال جن کے لیے پتھر کھائے، کیا خبر تھی جن کے لیے پیٹ میں پتھر باندھے، کیا خبر تھی جن کے لیے سوکھے پتے چبائے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کہتی ہے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں حضور شام کو ہمارے پاس آئے اور آ کے فرمانے لگے اے خدیجہ کیا حال ہے؟ آپ کی آواز سن کے میں چادر میں منہ دے کے رونے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا خدیجہ کیوں روتی ہے؟ میں نے 4 بچیوں کی طرف اشارہ کر دیا، پیغمبر مجھے نہ دیکھ اپنی بچیوں کا حال پوچھ۔ آج 5 دن ہو گئے تیری بیٹیوں کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا۔ رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اٹھ کے تشریف لے گئے۔ خزاں کا موسم تھا، ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے جھاڑا، خشک پتے زمین پہ گرے، اکٹھا کر کے جھولی میں ڈال لیا اور یوں جھولی بھر کے اماں خدیجہ کی جھولی میں لا کے ڈال دیا کہ ان میری بیٹیوں سے کہہ دے کہ ان پتوں کو سکھا کر ہمر دستے میں کوٹ کے صفوف بنا کے پانی سے نگل جائے۔ محمد یہ تو برداشت کرتا ہے، بیٹیاں قرآن چھوڑ دے، محمد کی ذات یہ برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ کن کی نام میں، کن کی شان میں نعرے لگا رہے تھے؟ خلافت راشدہ کے نعرے لگ رہے تھے، حق 4 یار کے نعرے لگ رہے تھے۔ اللہ غنی، کیا تم ان کو قیامت کے دن منہ دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر، جنہوں نے نیزے کی اینیوں پہ چڑھ کے قرآن سنایا، تم قلینوں پہ بیٹھ کے بھی قرآن نہیں پڑھتے۔ جنہوں نے تلواروں کے سائے میں، آج بھی کربلا کا میدان دیکھ لو، خاندان نبوت کی وہاں قبریں تمہیں نظر آئے گی، پورا خاندان نبوت کا قبرستان بنا پڑا ہے۔ اللہ اکبر، خدا پاک کی قسم، اپنا یا مرے یا پرایا مرے 10 آدمی کفن دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ اپنا یا پرایا مرے، سردی کا موسم ہے کوئی چائے لے کے آ رہا ہے، اپنا یا کوئی پرایا مرے، سردی کا موسم ہے کڑوی روٹی کے نام سے مرغ زردہ لے کے آ رہا ہے۔ 1400 سال پہلے چلے جاؤ، حسین کا پورا خاندان کٹا پڑا ہے، ابا زینب اور امام زین العابدین دونوں ہیں۔ میں نے پوچھا تمہیں بھی کسی نے کڑوی روٹی دی؟ میں نے پوچھا تمہیں بھی کسی نے دودھ پلایا؟ کہنے لگے بابو تو دودھ کی بات کرتا ہے، میں پانی کے گھونٹ کو ترس رہے تھے، پورا خاندان زمین پہ پڑا، میں پانی کا گھونٹ پلانے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ کیا سامنا کرو گے؟ کون سی شکل لے کے بابو جاؤ گے؟ کیا کہو گے؟ جی ربیع الاول میں میں نے حلیم پکایا تھا، ربیع الاول میں میں نے عربی چوگا پہن کے جلوس نکالا تھا، ربیع الاول میں میں ڈاچی پہ بیٹھ کے نبی تیرے جلوس میں شامل ہوا تھا۔ فرمایا نبی میرا فرمائے گا تو اپنے جلوس کو رو رہا ہے، میرے خاندان کا جلوس نکل گیا تھا، میرا حسین کٹا پڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے مکہ پاک میں خواب دیکھا جس دن حضرت حسین شہید ہوئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں مجھے زیارت ہوئی، سر پہ امامہ ٹوپی کوئی نہیں، بال مبارک بکھرے پڑے ہیں، ایک شیشی ہاتھ میں لیے، ایک میدان سے یوں خون اپنے ہاتھوں سے سمیٹ کر بوتل میں ڈال رہے ہیں۔ میں نے کہا اے امجائے یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا تجھے نہیں پتا میرا بیٹا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا، میرے بیٹے کی اولاد کو شہید کر دیا، میں اپنے خاندان نبوت کا خون اکٹھا کر رہا ہوں، قیامت کے دن یہ خون لے کے اللہ کی عدالت میں خود مقدمے کی درخواست کروں گا، میں خود اپنے بیٹے حسین کا وکیل بن کے اللہ کی عدالت میں آؤں گا۔ کس منہ سے حوض کوثر پینے کے لیے جاؤ گے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں او لوگو او اللہ کے بندو، او میرے بابو میرے بھائی، اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو، اللہ کی قسم دیکھ لو یہ قاضی مظہر صاحب رحمت اللہ علیہ قبرستان کے اندر پڑے ہیں، منبر پہ بیٹھا کرتے تھے، طرح طرح کی آواز میں حق جاری یار کے نعرے لگا کرتے تھے۔ آج میرے عزیزوں اتنے دیوانے بیٹھے ہو، میں کسی کو کہوں جا قاضی صاحب کی قبر پہ
چلا جا اور ساری رات گزار دے، کوئی تیار نہیں۔ میں کسی کو قاضی صاحب کی دور کی بات، سگی ماں کے ساتھ کوئی رات قبرستان رہنے کو تیار نہیں، سگے ابے کے ساتھ کوئی رات قبرستان رہنے کو تیار نہیں۔ آج تمہارا اپنے والدین کے لیے گمان ہے، کل تم مرو گے تمہاری اولاد بھی تمہیں ایسی چھوڑ کے آئے گی، دنیا زور لگا لے گی تمہاری اولاد کو، تمہاری اولاد کے پاس تمہاری قبر پہ جانے کے لیے یارو وقت بھی نہیں ہوگا۔ 10 محرم الحرام جب آتی ہے سارا قبرستان بھرا پڑا ہوتا ہے، لپائیں بھی ہو رہی ہے، پھول بھی ڈالے جا رہے ہیں، ڈالیں بھی ڈالی جا رہی ہے، چاول بھی ڈالے جا رہے ہیں، اگربتیاں بھی لگائی جا رہی ہے۔ آج قبر پہ اگربتی لگاتا ہے بے شرم، اس وقت تو نے اگربتی باپ کے کمرے میں کیوں نہ لگائی؟ جب پیشاب پجامے میں نکل گیا، کوئی پیشاب دھونے والا نہ تھا، اس وقت تو نے باپ کے کمرے میں تو اگربتی نہ لگائی، اس وقت کہ تو نے عطر نہ چھڑکا۔ 15 دن ہو گئے جب باپ کے کپڑے میلے دیکھ کے لوگوں کو کرایت آیا کرتی تھی، آج تو قبر پہ اگربتی لگا رہا ہے، تجھے باپ کا لباس یاد کوئی نہیں، تجھے باپ کا کمرہ یاد کوئی نہیں۔ ماں تیری تجھے آوازیں دے دے کے بلایا کرتی تھی، ابی ابی آیا، ابی ابی آیا، اللہ اکبر۔ تیری بیوی اپنے بچوں کو لے کے کمرے میں بیٹھ جایا کرتی تھی کہ نانی کے پاس نہ جاؤ، دادی کے پاس نہ جاؤ، اس کے ہاتھ گندے ہیں، تمہیں جراثیم نہ لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ کل اپنی اولاد کو اپنے ماں باپ کے جراثیموں سے بچاتا، آج تو اگربتی پھول، آج اگربتی اور پھول تو قبرستان میں لگا رہا ہے، اور زندوں کے ساتھ دھوکہ کیا، مرنے کے بعد دھوکہ چھوڑ دے۔ تیرے ماں باپ اگربتی کے محتاج نہیں، تیرے ہاتھ اٹھانے کے محتاج ہے۔ کاش اگربتی لگانے والوں، کاش ڈالنے چاول ڈالنے والوں، کاش گلاب کے پھول چھڑکنے والوں ماں کی قبر کے سرانے بیٹھ کے 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لیتے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا تمہارا کام تھا، پورے قرآن کا ثواب بنا کر ماں کی قبر پہ نازل کرنا خدا کا کام تھا۔ کمائی کے لیے باہر چلے گئے، 8 دن بعد باپ کو فون آ رہا ہے، بیوی کو واٹس ایپ پہ روزانہ باتیں کرتے ہو، چہرہ دکھاتے ہو، تجھے کیا پتا اس باپ کو بھی چہرہ دکھا دیا کر جو شام کو سارا دن مزدوری کر کے چکوال کے اندر مکانوں کی تعمیر میں 20 کلو کی تگاری اٹھا کے 4 منزلیں تیرے لیے چڑھا کرتا تھا۔ اس باپ کو بھی کبھی فون کر لیا کر۔ جب رات کو گھر آیا، سردی کی راتیں تھی، بیوی نے آتے کہہ دیا بچہ آج سکول سے روتا آیا ہے، تو نے پوچھا کیوں روتا آیا؟ کہ 2 مہینے سے فیس ادا نہ کی، بس نے سکول والوں نے اسکول سے نکال دیا، الٹے پیر سردیوں میں چلا گیا، دودھ کا خیال نہ کیا، سردی کا خیال نہ کیا، بھوک کا خیال نہ کیا، ساری رات سبزی منڈی کے اندر پیٹیاں اٹھاتا رہا، ٹرک خالی کرتا رہا، تیرے اٹھنے سے پہلے تیری فیس لا کے تیرے سرانے رکھ دی کہ میرے بچے کو نہ بتلانا فیس کہاں سے آئی ہے۔ وہ باپ جو ساری رات تیرے لیے جس نے گال دی، اس باپ کے پاس آج ایک لمحہ تیرے پاس دینے کو وقت نہیں، تیرے سے بڑا منافق کون ہے؟ کتنے ماں باپ ترس رہے، کتنے ماں باپ ترس رہے، اور بابو میں غیروں کی نہیں کرتا، اپنے گھر چلے جاؤ۔ یہ جو آج ماں باپ بیٹھے ہیں، چلے جاؤ گھر چلے جاؤ، اللہ کا قرآن صاحب نے پڑھا ہے، پوچھو تو سی ابا میرے سے بات کرنے کو دل کرتا ہے، ابا اشارہ کرتا ہے دل تو بڑا کرتا ہے، لیکن تیری بیوی سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں تجھے اپنے پاس بٹھاؤں تیری بیوی ناراض نہ ہو جائے۔ بابو میں نے تیرا گھر بسانا ہے، تیرا گھر نہیں اجاڑ، بس میرے سے بات نہ کیا کر، مجھے اپنا چہرہ دکھا دیا کر، مجھے روٹی دیسی گھی اور دودھ میں مزہ وہ نہیں آتا جو تیرا چہرہ دیکھنے میں مجھے مزہ آ جایا کرتا۔
کہاں پڑے ہیں ماں باپ؟ کمرے میں پڑے ہیں. تیرے گھر میں یو پی ایس موجود ہے، تیرے گھر میں ایمرجنسی لائٹ موجود ہے، تیرے گھر کے اندر جنریٹر موجود ہے. اور 60 واٹ کا بلب لگانے والے 0 واٹ کا بلب ماں باپ کے کمرے میں لگا دے. خدا کی قسم جوان ہے، گرے گا سنبھل جاوے گا. اندھیرے میں تیرے ماں باپ کو ٹھوکر لگ گئی، اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا. ڈنڈا کا سہارا دینے والوں خود ماں باپ کو کندھے کا سہارا دو. ڈنڈا لا کے دینے سے بہتر ہے کندھے کا سہارا دو. ابے کو وضو کرایا کر، باتھ روم لے کے جایا کر. کبھی کبھی روٹی گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھایا، کبھی چگیر اٹھا کے ماں باپ کے سامنے لے آیا کر. ٹکڑا توڑ کے ابا کے منہ میں دیا کر. ابا مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب تو ٹکڑا توڑ کے منہ میں دیا کرتا تھا، مجھے مزہ آیا کرتا تھا. میرے دل نے چاہا آج ٹکڑا توڑ کے تجھے دوں، کاش تجھے مزہ آ جائے. ابا تجھے مزہ آ گیا، فرشوں پہ مصطفیٰ راضی ہو جائے گا، عرشوں پہ مصطفیٰ کا خدا راضی ہو جائے گا. کبھی کبھی ماں باپ کے کمرے میں چپکے سے چلا جایا کر. دوست یار ملنے آئے، رشتہ دار ملنے آئے، ابا کے کمرے کی بستر کی چادر بھی بدل دی. ماں کو کپڑے پہنا کے ابی جی کہہ کے دسترخوان پر بٹھانے والوں کبھی منہ ملیزے بغیر مروت کے بھی یہ کام کیا کرو. دسترخوان سے چگیری روٹی اٹھا کے لے جا. بیوی کہہ کہاں جا رہا ہے کہ آج تیرے ساتھ نہیں، ماں کے ساتھ کھانے کو دل کر رہا ہے، آج ابا کے ساتھ کھانے کو دل کر رہا ہے. ابا کے ہاتھ سے لقمے بھی لیتا جا، ماں کے منہ سے دعائیں بھی لیتا جا. خدا کی قسم پیسے سے دنیا بن جائے گی، ماں کی دعاؤں سے تیری آخرت بن جائے گی. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے. بیت اللہ کا طواف کیا، رات کا وقت ہے، بیت اللہ کے سامنے بیٹھ گئے. اللہ اکبر، رات کا تہجد کا وقت ہوا. 2 فرشتے آسمان سے اترے، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھ گئے. پہلا کہنے لگا اس سال کتنے لوگ حج کو آئے؟ 4 لاکھ آدمی آئے. کتنوں کا قبول ہوا؟ کہ سب کا قبول ہو گیا. کسی کا مردود بھی ہوا؟ کہاں ایک کا قبول نہیں ہوا. کہ کون بدبخت ہے؟ بس اتنا فرشتوں نے کہا چلے گئے. مالک بن دینار سجدے میں پڑ گئے. یا اللہ قبول والوں کا تو پتہ لگ گیا، جس کا مردود ہوا اس کا پتہ نہیں. اے اللہ اگر میں ہوں تو سجدے کر کر کے مر جاؤں گا، اس وقت تک پیشانی نہیں اٹھاؤں گا جب تک تو راضی نہ ہو جائے. ورنہ اللہ مجھے بتا وہ مردود آدمی کون ہے. سارا دن اسی کشمکش میں رہے، سارا دن اسی فکر میں رہے. رات وہی وقت آیا، وہی فرشتے آ کے سامنے بیٹھ گئے. مالک بن دینار نے ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھے بتاؤ وہ مردود آدمی کون ہے. ایک فرشتہ کہنے لگا مالک بن دینار وہ تو نہیں، وہ عبد الرحمن بن شران ہے. کہاں کا رہنے والا؟ ایران کا رہنے والا. کہ اس کا ذکر کیوں؟ کہ اس سال وہ بھی آیا ہوا ہے. کہاں ہے؟ کہ تہجد کا وقت ہونے والا ہے، اس دروازے سے آئے گا. سبز رنگ کی چادر کندھے پہ ڈالی یا کوئی اور رنگ کی چادر کندھے پہ ڈالی، سفید رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، لمبا قد، یہاں تک داڑھی ہے، نیلی آنکھیں. جب اس دروازے سے آئے گا اور آتے ہی بیت اللہ کو دیکھ کے کہے گا لبیک اللہم لبیک. فرمایا فوراً آواز آئے گی لا لبیک، دفع ہو جا، تیرا آنا میرے دربار میں قبول نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے ٹائم پاس کرنے کے لیے بھی آ کے کہتے اللہ اکبر. اللہ نہ کرے کہیں وہ یوں نہ کہہ دیتا ہو تمہارا آنا کوئی قبول نہیں ہے. آیا کرو دل جمی سے، آیا کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا کرو. قدم رکھو کہ اللہ تیرے دربار شاہی میں آ گیا. الہ العالمین اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اللہ تو میرے گناہوں کو معاف نہ فرما دے. بندو تمہارا کام رونا ہے، آنسوؤں کو صاف کرنا اس کا کام ہے. تمہیں کیا پتا اس کی خشیت سے، اس کے ڈر سے ایک آنسو بھی اگر نکل گیا ہے تو بڑا چھوٹا، اگر یہ آنسو قبول ہو جاتا ہے سمندروں کے برابر گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے.
تہجد کا وقت ہوا، ایک جوان اس دروازے سے آیا، دونوں ہاتھ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے اس طرح کیا، لبیک اللہم لبیک، آواز آئی لا لبیک۔ مالک بن دینار اپنی جگہ سے اٹھے، اس جوان کے کندھے پہ آ کے ہاتھ رکھا، فرمانے لگے اس آواز کو سنا۔ مالک بن دینار کی طرف دیکھ کے رونے لگ گیا، فرما کے اور کہنے لگا تو نے تو آج سنا، 8 سال ہو گئے میں اس آواز کو سن رہا ہوں۔ مالک بن دینار کہنے لگے سنا ہے پھر جا کہیں اور کیوں نہیں جاتا؟ کہ مالک دوسرا دربار تو بتلا دے وہاں چلا جاتا ہوں۔ مالک بن دینار کہنے لگے دوسرا ہے کوئی نہیں، کہ پھر مجھے یہی سجدے کرنے دے، یہی تو رونے دے۔ اللہ اکبر، ماں بچہ روئے ماں کو پیار آتا ہے، بندہ روئے تو خدا کو پیار آتا ہے۔ کتنا روؤں گا رو رو کے، خون کے آنسو یہ پانی کے آنسو، خون میں بدل تو سکتے ہیں لیکن اس کا دربار نہیں چھوڑوں گا، کبھی تو میرے پہ پیار آئے گا۔ مالک بن دینار نے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کیا کہ ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ وہ توبہ کا دروازہ کھولنے کو تیار نہیں، ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ وہ راضی ہونے کو تیار نہیں، وہ تو بڑوں بڑوں سے راضی ہونے کو تیار تھا، قارون جیسے کافر سے راضی ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے اللہ زمین میں دسا دے، وہ کہہ رہے اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، اے اللہ اسے اور دسا دے۔ جب سارا زمین کے اندر دھرس گیا، حضرت موسیٰ کو اللہ پاک نے پیغام بھیجا، اے موسیٰ اتنا سخت دل رکھتے ہو، بار بار تیرے سے معافی مانگتا رہا، تو نے معاف نہ کیا، کاش ایک مرتبہ مجھے بھی کہہ دیتا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے میرے آنے والے حبیب کی قسم ہے وہ ایک مرتبہ کہتا، میں پہلی مرتبہ کہنے پہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ ایسا کریم ہے اللہ اکبر، وہ تو ایسا کریم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، خلافت کا زمانہ، 80 سال کی عمر ہے، گویے کی گانا گانے والے کی۔ جب سر تار ٹھیک تھے لوگ پیسے دیا کرتے تھے، اس گلے کی بولی پہ لوگ سب کچھ لٹا دیا کرتے تھے۔ 80 سال کا ہو گیا، جب سر بھی ڈھیلے پڑ گئے، گانے کی آواز بھی بے دھبی ہو گئی، کوئی گانا سننے کو تیار نہیں۔ جنت البقیع میں جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھا، بیچ قبرستان میں اپنے سرتار لے کے آلات لے کے اللہ اکبر آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگ گیا کہ کتنا بے غیرت، کتنا بے وفا، کتنا خود غرض، جب تجھے یاد کرنے کا وقت تھا اس وقت تجھے یاد نہ کیا، آج 2 روٹی کی ضرورت پڑی تو مجھے یاد آ گیا، جب آواز اچھی تھی تو پیسہ بھی نچاور ہوتا تھا، روٹی کی بھی کمی نہ تھی، آج آواز بے دبی ہو گئی، دوسرے تو کیا اپنے بھی کھلانے کو تیار نہیں۔ اے اللہ میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں، میرے سے راضی ہو جا۔ حضرت عمر اپنے گھر میں سو رہے، خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی، اے عمر سونا چھوڑ دے، اٹھ جا، میرا دوست وہاں بھوکا بیٹھا ہے، جا اس کی جا کے روٹی کا انتظام کر کے آ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی، آئے اللہ کا دوست کہاں سے آ گیا، اللہ کا دوست کون سا ایسا آ گیا کہ اللہ کہہ رہے میرے بندے کو روٹی کھلا کے آ۔ حضرت عمر اتنی تیز دوڑے، جوتے پہننا بھول گئے، پگڑی باندھنا بھول گئے، ننگے پیر جا رہے، جنت البقیع میں پہنچے، جھاڑیوں کے پیچھے اسے روتا دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب گئے، عمر کو آتے دیکھا، اپنا سامان چھوڑ کے دوڑنے لگ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے رک جا، آیا نہیں میں بھیجا گیا ہوں، بھاگتے کہنے لگا تجھے کس نے بھیجا، کہ جس کے آگے رو رو کے سجدے کر رہا ہے اسی ذات نے مجھے بھیجا ہے۔ وہی سجدے میں گر گیا اور سجدے میں کہنے لگا کتنا خود غرض ہو، کبھی تجھے خوشیوں میں یاد نہیں کیا، آج غمی میں یاد کیا، پھر بھی تو نے آواز پہ لبیک کہہ دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں روتے روتے اس کی آواز بند ہو گئی، میں کھڑا سوچتا رہا، میں نے یوں کر کے ہاتھ ہلا کے دیکھا، سجدے سے دھڑام سے گر گیا، اس کی جان نکل گئی۔ اللہ اکبر، اس گویے کو غسل دینے والا فاروق اعظم تھا، جنازہ پڑھانے والا بھی فاروق اعظم تھا۔ مالک بن دینار دوسرا در تو بتا میں وہاں چلا جاتا ہوں، فرمایا اور کوئی نہیں، کہ تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کر میرے۔
ہاتھ پکڑ کے پیچھے لے گئے، فرمایا کوئی گناہ تو بتا جو تیرے سے سرزد ہو گیا۔ وہ معاف کرنے کو تیار نہیں، رو کے مالک بن دینار کے کندھے پہ سر رکھ دیا، کہنے لگا دنیا میں میرے سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا ہوا کیا؟ کہ میں وہ بدبخت ہوں جس نے غصے میں آ کے ماں کے منہ پر تماچا مار دیا تھا۔ مالک بن دینار پیچھے ہٹ گئے، فرمایا پیچھے، عرض کرنے لگا پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ فرمایا اس لیے ہٹ گیا کہ تیری وجہ سے عذاب کہیں میرے پر نہ آ جائے۔ پھر ترس آیا، ہاتھ پکڑ کے حرم سے باہر لے گئے، فرمایا کوئی سفارش کی کہ ماں کا سامنا کرنے کو دل نہیں چاہتا، کس منہ سے ماں کا سامنا کرو؟ کہ مجھے بتا تیری ماں کہاں ہے؟ کہ اس سال بھی حج کو آئی ہے، کس کے ساتھ آئی؟ کہ میرے ساتھ نہیں آئی، مزارے کی گھر والی کے ساتھ آئی ہے۔ مالک بن دینار رستہ پوچھتے پوچھتے نشانی کے مطابق چلے گئے، ایک خیمے میں دیکھا قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، آدھے منہ پر دوپٹہ آدھا منہ کھلا ہوا اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے۔ مالک بن دینار نے فرمایا تو عبد الرحمن بن شرحل کی ماں ہے، اتنا کہنا تھا، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے خاموش ہوئی، اپنے ہاتھوں کو منہ پر رکھ کے رونا شروع کر دیا کہ نا مالک بن دینار اس کا نام نہ لے، میری آنکھ میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ مالک بن دینار کہنے لگے کیا گناہ کر دیا کہ تیری آنکھ میں درد ہوا؟ اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا، مالک بن دینار نے دیکھا ایک آنکھ بند دوسری آنکھ کھلی، کہا تیری آنکھ کا ڈیلا کہاں چلا گیا؟ کہنے لگی ظالم نے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ آنکھ کا ڈیلا بھی نکل کے باہر آ گیا تھا، اب معاف کرنا چاہتی ہوں، میری آنکھ میں درد ہونا شروع ہو جاتا۔ مالک بن دینار ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہہ رہے اللہ کے واسطے معاف کر دے۔ میں کہتا ہوں معاف کر دے۔ اب سنو ماں کی کہانی، کہنے لگی مالک بن دینار تو معافی مانگنے سفارش کرنے آ گیا، وہ کہاں جس نے جرم کیا تھا کہ پیچھے کھڑا ہے مارے ندامت کے تیرا سامنا نہیں کرتا؟ اللہ اکبر، کہ اسے میرے سامنے لا تو صحیح۔ اللہ غنی لڑکتے قدموں سے اماں کے سامنے آ گیا، اماں نے یوں کر کے اپنی باہیں پھیلا دی کہ شرم نہیں آتی، اتنے سال ہو گئے ماں کے پاس نہ آیا، 7 سال ہو گئے، یہ سینہ تجھے گلے سے لگانے کو ترس رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، دھڑام سے عبد الرحمن بن شرام اماں کے سینے پر آ کے گرا، ماں نے ماتھے سے لے کے چہرہ چوما۔ ماں کی عادت ہوا کرتی ہے بچے کے سر پہ پیار کرتی ہے، ہاتھوں پہ کندھے پہ پیار کرتی ہے۔ اماں نے جب پیار کیا ایک بازو تو نظر آیا، دوسری طرف ہاتھ پھیرا، کندھے سے لے کر ہاتھ بازو نظر نہ آیا۔ ہائے اماں نے یوں کر کے چادر ہٹائی، بازو ہی ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اماں نے کہا جب میں نے تجھے جنا تھا سارے ہاتھ پیروں کے سلامت جنا تھا، یہ تیرا ہاتھ کہاں چلا گیا؟ کہ اماں جس دن تجھے تھپڑ مارا میں ہوش میں آیا، میں نے کہا اللہ اس ہاتھ سے تھپڑ مارا، آج کے بعد یہ ہاتھ میرے وجود کے ساتھ نہیں رہے گا۔ اماں جی میں نے ٹوکا لے کے کندھے سے لے کے بازو ہی کاٹ کے پھینک دیا، ایک ہاتھ کے ساتھ پھرتا ہوں۔ اماں چیخیں مار مار کے رونے لگ گئی، کہنے لگی او میرے بچے، ہاتھ کاٹنے سے پہلے ایک مرتبہ آ کے کہتے معاف کر دے، اللہ کی قسم ماں کی مامتا کی قسم ہے ایک مرتبہ کہنے پہ معاف کر دیتی۔ خدا پاک کی قسم دیکھو کتنی مائیں گھروں کے اندر ترس رہی ہے، کتنے باپ گھروں کے اندر تمہیں تمہارا دیدار کرنے کو ترس رہے ہیں، لیکن کوئی بھی بیٹا پہل کرنے کو تیار نہیں۔ ارے بیٹوں کی بات تو دور کی، بیٹیاں بھی ماں باپ سے ناراض ہو کے بیٹھ گئی۔ تمہیں کیا پتا، تمہیں دیکھ کے ماں باپ کا جی ٹھنڈا ہوا کرتا تھا، تمہیں تو شہزادیوں کی طرح رکھا، تو بھول گئی تجھے باپ تیرا رانی کہا کرتا تھا، تو بھول گئی باپ تیرا شہزادی کہا کرتا تھا۔ آج زمین کے ٹکڑے پہ لگ کے تو بھی ماں باپ سے منہ موڑ کے بیٹھ گئی، تجھے کیا پتا؟ ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے بیٹے جائیداد کے وارث ہوا کرتے ہیں، بیٹیاں تو باپ کی چرپائی کی وارث ہوا کرتی ہیں۔
جیسے آج بھائی قیصر کی والدہ بھائی بلال کی پھپھو چلی گئی، بابو تیری میری دھی بھی کل کو دولر بل کے سسرال جاوے گی، چرپائیوں کا جہیز، فریج دینے والوں، ٹی وی ایل ڈی دینے والوں، طرح طرح کا سامان دینے والوں، کاش 4 آنسو کے قطرے بیٹی کی جھولی میں ڈال دینا، یقین جانو دنیا کا سامان مکان میں کام آوے گا، تیرے آنسو بیٹی کی جھولی میں ڈل گئے، قبر میں بھی کام آئے گے، میدان حشر میں بھی کام آئے گے۔ ایک باپ نے اپنی بیٹی کی ڈولی اٹھائی، 3 میل تک ڈولی اٹھا کے روتا گیا، جب واپس آ رہا تھا فرمایا او لوگو میں نے اپنی بیٹی کو ایسا جہیز دیا، آج تک کسی نے ایسا جہیز نہیں دیا، کسی نے سونا دیا، کسی نے چاندی دیا، میں اپنی بیٹی کی ڈولی کے ساتھ 3 میل تک روتا گیا ہوں، 3 میل تک دعائیں دیتا گیا ہوں، میں نے 3 میل تک بیٹی کو آنسوؤں کا جہیز دیا، رب ذوالجلال کی قسم ہے جب تک یہ آنسو بچی جھولی میں سنبھال کے رکھے گی اللہ اس کی دنیا بھی آباد فرمائے گا، بچی کی اللہ آخرت بھی آباد فرمائے گا۔ شادی ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، اللہ بیٹا عطا کرے، ہر بندے کی خواہش ہے، فطرتی عمل ہے، اللہ بیٹا دے بیٹا دے۔ آج بابو مجمع میں بیٹھے ہو، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے، آج نیت کر لو اللہ پہلی سوغات تیری طرف سے گود میں آئے تو اللہ بیٹی آئے، یقین جانو جب بیٹی گھر میں آتی ہے ادھر بیٹی آ کے آنکھ نہیں کھولتی، مولوی صاحب آ کے کان میں اذان نہیں دیتا، فرشتہ دروازے پہ آ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے او بیٹی کہ ماں باپ مبارک ہو، اللہ کا سلام آیا ہے، روزے سے محمد پاک کی مبارکباد آئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مت پریشان ہو کہ رشتے نہیں آئیں گے، مت پریشان ہو رشتے نہیں آئیں گے۔ ہمارے علاقے کے اندر جماعت کے بہت بڑے ذمہ دار صدیق جٹ صاحب، یقین نہیں آتا نمبر 2 پوچھ لینا، 5 بیٹیاں 2 بیٹے، بیٹیاں جوان، دنیا بھی پڑھائی دین بھی پڑھایا، مجھے کہنے لگے مولوی صاحب بچیوں کے رشتے نہیں آتے، اتفاقاً سارے کلبے کے ساتھ عمرے پہ چلے گئے، فرمایا جب واپس آئے کہ مولوی صاحب 2 بچیوں کا نکاح، میں نے کہا سیٹھ صاحب آپ تو عمرے پہ گئے تھے، شادیاں نکاح کہاں سے ہو گیا؟ فرمانے لگے تمہیں کیا بتلاؤ، ایک دن تہجد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کے سامنے کھڑا ہو گیا، تصورات کی دنیا میں میں نے جالی مبارک کو پکڑ لیا، دور سے کھڑا ہو کے میں نے کہا آقا اللہ نے تجھے 4 بیٹیاں دی، داماد ایسے آئے جن کے چرچے اللہ نے آسمانوں پہ کیے، میرے 5 ہیں، میرے گھر کے اندر میری پہ کوئی پتھر نہیں آیا، رحمت والے نبی اللہ جل شانہ کے دربار میں دعا فرما دیجئے کہ میری بچیوں کو اللہ اکبر تیرے دمادوں کی جوتیوں کا صدقہ مل جائے۔ کہ مولوی صاحب تجھے کیا بتلاؤ 2 دن نہیں گزرے تھے 9 رشتے مجھے مدینہ منورہ میں 5 بیٹیوں کے رشتوں کے آ گئے تھے۔ تعلق تو بناؤ۔ بمبئی سے کتاب چھپی، بڑے عرصے بعد مجھے بات یاد آئی، بمبئی سے کتاب چھپی، حاجی اسماعیل بمبئی والے کا حج، فرمانے لگے 4 صفوں پہ کتاب چاسا پوری دنیا کے اندر بٹا، میں کراچی میں ہوا کرتا تھا، میرے پاس اس وقت آیا، بمبئی سے کتاب چھپی، حاجی اسماعیل کا حج، کہنے لگے مدینہ منورہ میں پہنچا، عشاء کی نماز کے بعد میں نے کھانا لیا، کھانے لگا، ایک بلی میرے پاس آ کے بیٹھ گئی، میرے روٹی کا ٹکڑا بلی کو دیا کھا گئی، دوسرا دیا کھا گئی، تیسرا دیا کھا گئی، گوشت کی بوٹی دی کھا گئی، اگلے دن اسی جگہ بیٹھا اتفاق سے پھر بلی آ گئی، اس نے بھی کھایا میں نے بھی کھایا، تیسرا دن چوتھا دن 8-9 دن گزر گئے، میں نے جب بلی کو کھانا کھلایا میرے دل بلی کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، میں نے دل میں خیال کیا مدینے کی سوغات لے کے جاؤں گا، اس بلی کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا، کہ میں دل میں ہی سوچ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ بلی نے ٹکڑا چھوڑ دیا، میری طرف دیکھ کے رونے لگ گئی اور اپنی پونچھ ہلا کے ٹکڑا چھوڑ کے چلی گئی، 3-4 دن گزر گئے مجھے وہ بلی نظر نہ آئی، آخری دن تھا مجھے بڑا ملال تھا، ایک دن وہ مجھے بلی ملے، میں اسے دیکھ کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لوں تجھے لے کے نہیں جاتا، آخری دن عشاء کی نماز کے بعد درود سلام پڑھنے کے لیے مواجہ شریف کے سامنے آیا، کیا دیکھتا ہوں ایک کونے کے اندر وہ بلی بیٹھی، آنکھیں اس کی طرح، اللہ اکبر، میں نے دور سے اشارہ کیا وہ آئی نہیں، میں نے وہی دل میں
نے کہا معافی مانگتا ہوں تجھے نہیں لے کے جاؤں گا، کہ یہ کہہ کے میں اپنے ہوٹل میں آیا، آ کے میں نے کھانا نہ کھایا، اسی غم میں سو گیا، آئے میں نے بلی کا دل دکھایا، مدینے کی بلی کا دل دکھایا، فرمانے لگے رات کو میں ہوٹل میں سویا، اسی بستر پہ خواب میں مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو گئی، اللہ کے نبی صاحب میں آئے، دیکھا قدموں میں بلی بھی بیٹھی ہے، آپ نے فرمایا اے حاجی اسماعیل میرے مدینے سے جو چیز لے کے جانا چاہتا ہے لے جا، لیکن اس بلی کو لے کے جانا، یہ مجھ سے پیار کرتی ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ قاضی احسان احمد شوجابادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں 1950 میں جب میں حج کے لیے گیا مدینہ شریف میں، اللہ اکبر، رات کا وقت تھا، میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، ایک بچہ مجھے یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگ گیا، میرے قاضی صاحب فرمانے لگے، میں نے اس سے کہا کون ہے؟ اللہ اکبر، بھوک لگی، اشارہ کیا، میں نے کہا کون کہاں کا ہے؟ کہنے لگا ابا کوئی نہیں، ابا کوئی نہیں جو روٹی پکائے، ابا کوئی نہیں جو گودی میں اٹھائے، انا یتیم المدینہ، میں مدینے کا یتیم، میرا سہارا کوئی نہیں۔ قاضی فرماتے ہیں میرے ساتھ بٹھایا، کھانا کھلایا، روزانہ میں نے وقت متعین کر لیا، بیٹے بھوک لگے یہاں آ جایا کر، میرا ڈیرا یہاں، آتا کھانا کھا کے چلا جاتا۔ ایک دن ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیٹھا تھا، قاضی احسان احمد شوجابادی فرمانے لگے اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، اگر تو میرے ساتھ پاکستان چلے تجھے دنیا کی ساری نعمتیں ملے گی، کا کیا کیا ملے گا؟ کا کپڑا ملے گا، ماں باپ کا پیار ملے گا، بہن بھائیوں کا پیار ملے گا، مدرسے میں قرآن کی تعلیم ملے گی، کپڑا لتا جتی ملے گی، بچہ تیار ہو گیا، دل طے پا گیا، اس دن روانگی اپنا سامان لے کے آ جائیو۔ فرمایا جس دن مدینہ شریف سے واپس آنا تھا وہ بچہ 2 جوڑے گٹھڑی میں لے کے آ گیا، میرے سامان کے پاس رکھا، کہ چلے، میں نے کہا جی چلو، اتنا کہنا تھا، وہ بچہ کہنے لگا قاضی صاحب ٹھہر جاؤ میں ابھی آتا ہوں، چلا گیا، تھوڑی دیر بعد روتا ہوا واپس آیا، کہنے لگے قاضی صاحب کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہ پاکستان لے کے جا رہا ہوں، کیا ملے گا؟ کپڑا لتا ملے گا، پانی دودھ ملے گا، سکول کی تعلیم ملے گی۔ اللہ اکبر، میرا ہاتھ پکڑ کے روزہ انور کے پاس لے گیا، گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا ساری چیزوں کا تو بتلا دیا، مجھے بتا پاکستان میں گنبد خضرا بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ قاضی احسان احمد صاحب شوجابادی رحمت اللہ علیہ کو بچہ پکڑ کے نبی کے گنبد خضرا کے پاس لے گیا اور جا کے کہنے لگا ساری چیزیں گنوا دی، کپڑا لتا گنوا دیا، ٹوپی جوتی گنوا دی، مکان دکان گنوا دی، ایک بات بتا دنیا کی نعمتوں کے ساتھ کیا مجھے مدینے کا گنبد خضرا ملے گا؟ قاضی احسان احمد نے دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا، فرمایا بیٹے یہی چیز تو یہاں ملے گی، لینے کے لیے ابو بکر کو بھی یہاں آنا پڑا، عمر کو بھی یہاں آنا پڑا، ایسے آئے کہ یہی کے رہ گئے، آج بھی بغلوں میں ساتھ سو رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے وہ تو دنیا میں جدا کرنا چاہتا تھا، آج زور لگا لیا، نبی نے آج بھی سینے سے لگا رکھا۔ فرمایا یہ چیز یہاں ملے گی، اپنی گٹھڑی اٹھائی، اپنی بغل میں دبائی، قاضی صاحب سے پیار لیا، سلام لیا، کہ تیری روٹی تجھے مبارک ہو، بھوکا رہنا گوارا کر سکتا ہوں، نبی کے روزے کا دیدار میرے سے چھوٹ جائے یہ میں گوارا نہیں کر سکتا، تجھے یہ مبارک ہو، مجھے نبی کا روزہ مبارک ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک آپ کی عمر میں عمل میں زندگی برکت عطا فرمائے، جب بڑے آ جائیں تو چھوٹوں کو جرأت نہیں ہوا کرتی۔ ادھر بھی بڑا ایک بیٹھا ہے فاروق حیدری، کہہ دو مولا فاروق حیدر صاحب زندہ باد، زندہ باد۔ خدا پاک کی قسم اس شخص نے یہاں متعارف کرایا اور ان اللہ والوں کی زیارت کروائی۔ کہاں بیٹھے تھے بھاول نگر کی طرف، حافظ آباد کہاں، اللہ پاک نے آپ جیسے جوانوں کی، آپ جیسے بزرگوں کی، درد دل والوں کے اللہ نے زیارت کروائی۔ بھائی 5 وقت کی نماز کا اہتمام، چہرے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سجانے، اتنا میں نے تمہیں دکھڑا سنایا۔ اب اگر کسی کے دل میں یہ بات آئی ہو، دیکھو تم خلافت راشدہ حق 4 یار کا نعرہ لگاتے ہو، خدا کی قسم قبر میں قاضی مظہر کی روح خوش ہوتی ہے اور یہاں بیٹا خوش ہوتا ہے۔ اگر تم چہرے پہ محمد کی سنت سجاؤ، اللہ کی قسم نبی کا گھرانہ بھی خوش ہوگا، محمد رسول اللہ بھی خوش ہوں گے۔ تو آج میرے بابو کیسر کی والدہ کی جو ہے احسال ثواب و تعزیہ تھی پروگرام میں، آج دل سے ارادہ کرو کہ آج کے بعد نبی کی سنت پر اس طرح نہیں چلائیں گے۔ بڑا قبولیت کا وقت ہے، بڑا مجمع رویا، یقین جانو بڑا مجمع رویا۔
لیکن آج ارادہ کر لو، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو ہاتھ کھڑا کر کے کہ انشاءاللہ میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا؟ ہے کوئی اللہ دا بندہ؟ پھر ایویں تھوڑا تھوڑا کھڑے ہو کے دکھا دو، اللہ کو اپنا چہرہ دکھاؤ، ساری دنیا کو دکھاؤ، کوئی بات نہیں، شرم دی کوئی گل نہیں، ایمانداری دی بات ہے، شرم دی کوئی گل، سارے کھڑے ہو کے ایک دفعہ کہہ دو انشاءاللہ داڑھی نہیں کٹے گی، کھڑے ہو کے ماشاءاللہ، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اٹھ جاؤ ہمت فرماؤ۔